الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے کہا للملائکۃ ملائکہ اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا تو ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا کہ آپ بنا رہے ہیں یا آپ پیدا کر رہے ہیں زمین میں من یفسد فیہا اسے جو زمین میں فساد برپا کرے گا ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون میں اس حقیقت کو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اور اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو چند نام سکھائے، اسماء کلہا ثم عرضہم، یہ کل اس مقام پر مفسرین کہتے ہیں کہ تمام کے معنی میں نہیں بلکہ اکثر کے معنی میں ہے۔ چند نام اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے، ثم عرضہم علی الملائکہ پھر ان ناموں کو اللہ نے ملائکہ پر پیش کیا۔ فقال پس اللہ نے کہا انبئونی مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان اشیاء کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ قالو تو ملائکہ نے کہا سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے یا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم اے اللہ تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمتوں والا ہے۔ قال اللہ نے کہا یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم آپ انہیں بتائیے ان کے ناموں کے بارے میں۔ فلما انبأہم جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے، قال تو اللہ نے کہا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں ہی آسمان اور زمین کے غیب کو میں ہی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فسجدوا تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافرین سے ہو گیا، کافرین میں داخل ہوا۔ سجدہ کرنے کا حکم ملائکہ کو تھا لیکن جو ابلیس تھا وہ بھی اس حکم کے اندر شامل تھا۔ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں ہے، ابلیس جنات سے ہیں، مگر کثرت عبادت کی وجہ سے یہ ملائکہ کا بلکہ سردار تھا یہ، تو اس امر ربانی کے اندر ابلیس بھی شامل تھا، اسے بھی حکم ملا، تو تمام ملائکہ اور فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن ابلیس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔
اس لیے کہ ابلیس یہ چاہتا تھا کہ دنیا کی جو ابلیس یہ چاہتا تھا کہ جو سرداری ہے، جو ریاست ہے، وہ مجھے ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا، تو حضرت آدم اور ابلیس حضرت آدم کے ساتھ حسد کرنے لگا، تو اس لیے اس نے ابا انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافرین سے ہو گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ہماری شریعت سے پہلی کی جو شریعتیں تھیں ان کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حضرت یوسف کے سامنے انہوں نے بھی سجدہ کیا، ماں باپ بھی نے بھی سجدہ کیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، سورہ یوسف کے آغاز میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ وَقُلْنَا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، شرک بن جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی، لیکن چونکہ میری شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں، اس لیے اس بات کا امر، اس بات کا حکم میں نہیں دیتا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم بھی رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، حضرت حوا جنت میں رہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں جنت سے کھاؤ، رغدن فراخ، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، کھلا تم کھاؤ جنت سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس شجرہ کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظالمین سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم اور حوا کا داخلہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رکاوٹ بھی ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں بھی ڈال دیا حضرت آدم اور حوا کو۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اس شجرہ اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، انہیں پھسلا دیا، ہما زمین تثنیہ ہے، اس کا مرجع حضرت آدم اور حوا ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور انہیں نکالا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس جنت سے جس جنت میں وہ دونوں تھے۔ شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور شیطان نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ کی تو کہیں تمہارے پاس بادشاہی نہ آ جائیں یا تم فرشتے نہ بن جاؤ، وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَى، اللہ تعالیٰ تمہیں اس شجرہ کے قریب چلے گئے تو اللہ تمہیں ملک عطا فرمائے گا، ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی اس انداز سے یعنی شیطان نے حضرت آدم و حوا کو امیدیں دلائیں اور یعنی بہت کچھ ان کے سامنے پیش کیا تو وہ پھسل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قلنا، جب وہ اس شجرہ کے قریب چلے گئے تو ہم نے کہا اہبطوا، چلے جاؤ دنیا کی طرف، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور آج کے بعد تمہارا زمین میں استقرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم زمین میں ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے رہو۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 سال تک حضرت آدم اور حوا علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے، غلطی ہو گئی، فتلقى آدم من رب، معافیہ مانگتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے تلقى آدم، حضرت آدم نے حاصل کیے، من ربہ، رب سے،
کلمات، چند کلمات. وہ کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فتاب علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رجوع کیا. انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، الرحیم مہربان ذات ہے. قلنا، ہم نے جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب ہم دوبارہ جنت کی طرف چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں. قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، اب تم چلے جاؤ سارے کے سارے. فإما یاتینکم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ گئی، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی کسی قسم کا خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ رہیں گے. یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، خوف بھی انہیں نہیں ہوتا اور انہیں غم بھی نہیں ہوتا. والذین کفروا، اور جو کافرین ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکمل رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت آدم کا یہ واقعہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو ہم نے یہ آیت کریمہ عطا فرمائی، ربنا ظلمنا. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ابلیس ہیں وہ حضرت آدم کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے. حضرت آدم اور ابلیس کا جو مکالمہ ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. کسی مقام پر حضرت آدم اور ملائکہ کا جو مکالمہ تھا، گفتگو تھی، اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے. تو کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تکبر کو بیان کیا ہے، اور کبر کی جو وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے. تو یہ جو واقعہ ہیں قرآن کریم کے مختلف مقامات پر موجود ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کے قصص بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہم نے قصے بیان کیے ہیں تمہاری عبرت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے قصے اور انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف قصص اور مختلف واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں. تو علوم میں سے جو میں نے 5 علوم آغاز میں بتائے تھے، ان میں سے ایک علم جسے علم المخاصمہ کہتے ہیں، تو یہ علم المخاصمہ ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سورۃ البقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بنی اسرائیل کو دعوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آخری نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا اور آخری نبی کی جو تعلیمات ہیں اس پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے. یا بنی اسرائیل، اسرائیل یہ جو اسرائیل ہے اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے بادشاہ بھیجے. بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل سے اللہ نے کھڑے کیے. مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مبعوث فرمائے. تو بنی اسرائیل ہٹ درم قوم بھی ہے، سرکش قوم بھی ہے. بنی اسرائیل نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی بہت زیادہ کیے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کون سے انعامات کیے؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر انعام کرتا، یہ آگے نافرمانی کرتے۔ وہ کون سے انعامات تھے؟ ان کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے اندر آپ جو ہے وہ سنیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور بنی اسرائیل میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اے بنی اسرائیل مجھ سے ڈر جاؤ، إِيَّايَ فَارْهَبُونَ إِيَّايَ فَاتَّقُونَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈر جاؤ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر، اس قرآن پر جو ہم نے اتارا ہے، مصدقاً، یہ قرآن مصدق بن کے آیا ہے، یہ قرآن مصدق بن کے آیا ہے، بنی اسرائیل کے پاس جو کچھ تھا اس کا مصدق بن کے آیا ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر بھی، پہلے کافر، پہلے منکر اس قرآن کے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ تم خریدو میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ڈر جاؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہ انداز بدل گیا ہے، اگرچہ دونوں الفاظ کا معنی ایک ہے لیکن انداز تبدیل کر دیا تاکہ سامعین دلچسپی لیں اور سامعین اچھے طریقے سے سنیں۔ اگر دوبارہ وہی الفاظ ہوتے إِيَّايَ فَارْهَبُونَ تو سامعین کراہیت محسوس کرتے ہیں کہ یہی لفظ ہم نے پہلے بھی سنا اور یہی لفظ بعد میں بھی آ گیا، تو اس لیے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ پہلے کہا إِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور اے بنی اسرائیل تم حق چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ بنی اسرائیل کو روز روشن کی طرح معلوم تھا کہ ایک آخر الزمان نبی ظاہر ہونے والا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے، اسی لیے وہ آپ کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ آخری نبی حضرت اسحاق کی اولاد سے ہو، حضرت یعقوب کی اولاد سے ہو، ہمارے سے وہ آخری نبی ہونا چاہیے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہ ہو۔ تو روز روشن کی طرح وہ جانتے تھے کہ آخری نبی ظاہر ہونے والا ہے مدینہ کے اندر، اور اس کا تعلق حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلبسوا الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، ورکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس مقام پر رکوع سے مراد نماز ہے، ای صلوا مع المصلین، ارکعوا مع الراکعین کا معنی ہے صلوا مع المصلین، کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ نماز اور زکوٰۃ اس کی جو تاریخ ہے وہ بہت قدیمی تاریخ ہے، تقریباً ہر نبی کی شریعت میں نماز اور زکوٰۃ کا تصور موجود تھا، اس لیے بنی اسرائیل سے بھی کہا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اس کی وعید کتاب میں پڑھتے بھی ہو، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ بنی اسرائیل لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی برائیوں میں سے ایک برائی ان کے اندر یہ بھی موجود تھی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور استعانت حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یعنی اپنے دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، کہ اگر تمہارا دنیا کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو یا تو آپ صبر کریں،
یا آپ نماز ادا کریں تو آپ کا کام وہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور جو نماز ہے وہ بہت بھاری عمل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، خاشعین اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، یظنون جنہیں یقین ہے، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمتوں کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ دوسرا بنی اسرائیل کو پیغام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے جو عہد ہیں ان کو پورا کرو۔ تیسرا انہیں تعلیم دی گئی اس بات کی کہ تم پہلے منکر اس کتاب کے نہ بنو۔ اور چوتھی جو انہیں تعلیم دی گئی کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو۔ اور پانچویں جو تعلیم دی گئی کہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو۔ اور چھٹی جو انہیں تعلیم دی گئی وہ یہ تھی کہ نیکی کا لوگوں کو حکم بھی دو اور خود بھی نیک عمل کے اوپر تمہیں خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور ساتویں تعلیم یہ تھی کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ تمام تر تعلیمات تھیں بنی اسرائیل کو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کیں۔ کیا نعمتیں تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ بنی اسرائیل پر نعمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بادشاہیاں انہیں عطا فرمائیں، ملک اللہ نے انہیں عطا فرمائی، زمین کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اللہ نے منصب عطا فرمائے، اللہ نے عہدے عطا فرمائے، اللہ نے بادشاہیاں عطا فرمائی، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ نے علم عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ نعمتیں تھیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی، عَلَى الْعَالَمِينَ، پورے جہان پر، عالمین پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن میں کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور قیامت کے دن سفارش قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور قیامت کے دن عدل، جرمانہ، فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن تمہاری نصرت اور مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اولاد اپنے والدین کے کام نہیں آئے گی، والدین اپنی اولاد کے کام نہیں آئیں گے۔ دنیا کے اندر سفارشیں چلتی ہیں، قیامت کے دن سفارش نہیں چلے گی۔ دنیا کے اندر جرمانے، عدل، فدیے جو ہے وہ چلتے ہیں، قیامت کے دن فدیہ نہیں چلے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی قسم کی نصرت اور مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کریں اے بنی اسرائیل، تمہیں نجات دی، من آل فرعون، قوم فرعون سے، یسومونکم، یہ فرعونی تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، سخت ترین عذاب فرعونی قوم تمہیں چکھاتی تھی۔ یذبحون ابناءکم، یہ فرعونی لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو یہ چھوڑ دیتے۔ نساء اس مقام پر ابناء کے مقابلے میں ہے، تو نساء کا لفظ اس کا معنی عورتیں ہوتا ہیں، لیکن اگر ابناء کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی بیٹیاں ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا، رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ بڑی آزمائش تھی کہ بیٹے کو، جو فرعونی تھے، بیٹوں کو
بنی اسرائیل کی جو اولادیں تھیں انہیں ذبح کر دیا کرتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یہ ہمارا انعام ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور قوم فرعون کو ہم نے غرق کیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی دشمن کی تباہی اور بربادی اگر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. فرعونی غرق ہوئے، سمندر کے اندر تباہ و برباد ہوئے. اے بنی اسرائیل، تم فرعونیوں کو دیکھ رہے تھے، یہ بھی ہمارا تمہارے اوپر بہت بڑا انعام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں لے کر چلے گئے اور سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، راستہ خشک کر دیا اور تمہیں نکال دیا، راستہ عبور کرا دیا، فرعونیوں کو غرق کر دیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 40 لیلہ، 40 راتوں کا. ہم نے انہیں طور پہاڑ پر بلایا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو تورات عطا کریں گے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے ان کے چلے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. انتم ظالمون، اے بنی اسرائیل تم بہت ظالم ہو. ثم عفونا عنکم، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا، اور اس وقت کو یاد کریں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان عطا فرمایا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر کیا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، الکتاب کے اندر الف لام عہد کا ہے، یعنی اس سے مراد تورات ہے. اور فرقان یہ واو برائے تفسیر ہے. کتاب اور فرقان ایک ہی چیز ہے، یعنی کتاب فرقان سے مراد بھی وہی کتاب ہے. یا مفسرین فرماتے ہیں کہ والفرقان، فرقان سے مراد عام شے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. لیکن صحیح ترین جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ الکتاب الفرقان ایک ہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے نفس کے پر تم نے ظلم کیے ہیں، اپنے آپ کے تم دشمن ہو. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کیا تم نے ظلم کیا ہے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم بارے کہتے ہیں خالق کو، خالق کی طرف تم رجوع کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے بارے کے ہاں، بارے خالق کے ہاں یہ بہتر ہے، شرک کرنے سے یہ بہتر ہے. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تواب ذات ہے، الرحیم مہربان ذات ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے بنی اسرائیل، تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھیں، جہرتاً اپنے سامنے. اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی بنی اسرائیل نے جو کچھ مانگا وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، لیکن یہ بھی ان کا مطالبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہیں خوفناک آواز نے پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد.
یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر کھڑا کیا، لعلکم تشکرون، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ کہ ہم نے تمہیں موت کے بعد پھر سے تمہیں کھڑا کیا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میدان تیہ کے اندر ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، تاکہ جہاد تم اچھے انداز سے کرو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوا اتارے۔ من اور سلوا یہ پکے پکائے تیار کھانے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ وما ظلمونا، نہیں انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، یہ انعامات چلے آ رہے ہیں بنی اسرائیل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القریہ، اس بستی میں چلے جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں من اور سلوا پکے پکے تیار کھانے اللہ نے انہیں عطا فرمائے تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں زمینی کھانے چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فلاں قریہ اور بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ کھانے مل جائیں گے، میسر آ جائیں گے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو وہاں سے کھاؤ، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، کھلے طریقے سے، فراخ طریقے سے وہاں اس بستی میں چلے جاؤ اور وہاں سے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، لیکن تم نے اس بستی میں داخل کیسے ہونا ہے؟ سجدہ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ وَقُولُوا، اور تم کہو، تمہارا قول کیا ہو؟ حِطَّةٌ، حِطّہ یہ ان کے لیے کلمہ استغفار تھا، جس طرح ہمارے لیے کلمہ استغفار ہے اللہم اغفر لنا، کہ اے اللہ میں معاف فرما، ان کا جو کلمہ استغفار تھا وہ لفظ حِطّہ تھا۔ نغفر لکم خطایاکم، جب تم حِطّہ کہو گے ہم تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے۔ وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین نیک بندوں کی نیکیوں میں ہم اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدل الذین ظلموا، ظالمین نے قول کو بدل دیا، غیر الذی، اس کے علاوہ جو ان سے کہا گیا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ تم حِطّہ کہو، مگر انہوں نے ہنتا کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل، یعنی انہوں نے ہمارے حکم کا مذاق اڑایا۔ انزلنا علی الذین ظلموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالموں پر رجزا من السماء، آسمان سے عذاب کو نازل فرمایا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فاسق تھے، نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا بنی اسرائیل نے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی کی بات آئی، ان کے پاس پانی نہیں تھا بنی اسرائیل کے پاس، تو جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی، قُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنے مشرب کو جان لیا، یعنی وہ 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے اللہ نے نکال دیے تاکہ ہر خاندان، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پیے اور پانی کے مسئلے پر ان کی لڑائی نہ ہو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ کھاتے رہو اور پیتے رہو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر تم نے فساد برپا نہیں کرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے
آسان کر دیں مما تنبت الارض کہ زمین کی نباتات. وہ زمین کی نباتات کیا ہیں؟ من بقلها، یہ من بیانیہ ہے، ما مبین ہے اور من بیانیہ ہے. من بقلها سبزیاں، وقصائها اور ککڑیاں، وفومها اور گندم، وعدسها اور دالیں، وبصلها اور پیاز. قال اللہ تعالیٰ نے کہا اتستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کر رہے ہو اس شے کو، ہو ادنا جو گھٹیا ہے، بہتر کے مقابلے میں. ہم نے تمہیں بہتر کھانا عطا کیا، من اور سلوہ عطا فرمائے، من اور سلوہ کو تمہارے لیے آسمان سے نازل فرمایا، لیکن تم نے اس کو چھوڑ کر جو گھٹیا ہیں انہیں کھانا چاہتے ہو. زمین کی نباتات، بقل، قصہ، فوم، عدس، بصل، پیاز، دالیں اور لہسن، ککڑی، سبزیاں، یہ تم کھانا چاہتے ہو. اہبطوا مصر، تم فلاں شہر میں چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہیں وہی ملے گا جو تم نے مانگے ہیں. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ فرماتے ہیں ان پر ذلت اور غربت کو ہم نے غربت مار دی گئی ان کے اوپر، یعنی ذلت اور غربت کو ہم نے ان پر مسلط کر دیا. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور جو بنی اسرائیل ہیں انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ نافرمان تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کرنے والے قوم تھی. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور عیسائی ہیں، والسابئین اور سابع ہیں. سابع ایک گروہ تھا، یا سابعین ہر بے دین شخص کو سابع کہا جاتا ہے. من آمن باللہ، جو ان میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرتا ہے. فلہم اجرہم، انہیں اجر ملے گا رب کی طرف سے. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے تم سے پختہ میثاق لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا. اور خذو، ہم نے تم سے کہا لے لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دی، بقوت، قوت، ساری قوتیں جمع کر لو اور اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو بچا لو. وذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، تاکہ تم بچ جاؤ. ثم تولیتم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طور پہاڑ کو اللہ نے اٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مانو، اور انہوں نے اقرار کیا کہ یا اللہ اس پہاڑ کو ہم سے ہٹا دے، اب ہم سمعنا و اطعنا کریں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے اعراض کیا اس کے بعد. فلولا فضل اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والی قوم ہوتی. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو اٹھایا، یہ ان کے اوپر اکراہ تھا، یہ انہیں زبردستی انہیں منوایا جا رہا تھا، زبردستی اقرا. جبکہ اقرا جو زبردستی ہے یہ اسلام کے اندر منع ہے، نہیں، اس کی تفصیل ہے کچھ. اقرا جو زبردستی ہے، اگر ایمان والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں، تو علماء کرام کے ہاں، محدثین کے ہاں، سلف صالحین کے ہاں اقرا پھر جائز ہوتا ہے. زبردستی پھر کیا ہے، زبردستی جائز ہے. لیکن اگر ایک شخص اسلام کی طرف آتا ہی نہیں ہے، حالت کفر کی طرف ہے، تو پھر اس کے اوپر اکراہ کرنا یہ جائز نہیں. جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ہے لا اکراہ فی الدین. تو قرآن کریم میں تناقض نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر اختلاف نہیں ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے. لا اکراہ فی الدین وہ ایک الگ پہلو ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ،
یقیناً تم جانتے ہو ان کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی پھر سبت ہفتے والے دن۔ ہفتے کا دن یہود کی تعظیم کا دن تھا، اتوار کا دن نصارہ کی تعظیم کا دن تھا، جبکہ امت مسلمہ کی تعظیم کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے زیادتی کی، انہیں اصحاب سبت کہا جاتا ہے، ہفتے کے دن والے۔ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، خاسئین ذلیل ہو جاؤ۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سزا کو ہم نے عبرت کا ذریعہ بنا دیا آگے والوں کے لیے اور پیچھے والوں کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے اس گروہ کو ہم نے بندر بنا دیا اور عبرت کا ذریعہ بنا دیا، اور نصیحت ہے اس میں للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعہ بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل کو بنی اسرائیل چھپانا چاہ رہے تھے، مگر وہ اپنا فیصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے قاتل کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس مقتول کا جو قاتل ہے اس کو واضح کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ کام کریں، گائے ذبح کریں، بقرہ کو ذبح کریں۔ اس سورہ کو سورۃ البقرہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بقرہ کا واقعہ ہے، اس لیے پوری سورہ کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب حکم ملا گائے کے ذبح کرنے کا تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، بہانے ڈھونڈے اور طرح طرح کے اعتراضات کیے، بار بار جو ہے وہ تفصیل پوچھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل جیسے جیسے وہ سوالات کرتے جا رہے تھے اپنے آپ کو پھنساتے جا رہے تھے۔ اگر شروع میں جو اللہ نے ان کو گائے کو حکم دیا، جو گائے بھی ذبح کرتے ان کا کام ہو جاتا اور قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے اور پھر سوالات کیے تو اپنے آپ کو پھنساتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں اس مخصوص بقرہ کا گائے کا ملنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم بقرہ گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلین سے ہو جاؤں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا ما ہی، وہ رب ہمارے لیے بیان کریں کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ قال، فرمایا، انہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انہا بقرہ، جو گائے ہیں، لا فارس، نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ نوجوان ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو، فافعلوا ما تؤمرون، تمہیں وہی کرنا چاہیے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ رب ہمارے لیے بیان کرے، ما لونھا، کہ اس کا لون اور رنگ کیسا ہو۔ فرمایا، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، گائے صفرا رنگ کی ہو، صفرا رنگ کی ہو، زرد رنگ کی، فاقع لونھا، خالص ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دیں۔ قالوا، انہوں نے پھر سوال کیا، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بیان کرے، ما ہیا، وہ کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا لمہتدون،
تو ہم ہدایت پا جائیں گے، ہماری رہنمائی ہو جائے گی۔ فرمایا انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرہ، وہ گائے، لا ذلول، نہ وہ سدھائی ہو، تثیر الارض، نہ وہ زمین کو پھاڑے، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیت کو پلائے، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، وہ صحیح سالم ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اب اے موسیٰ تم حق کو لے آئے ہو۔ فذبحوہا، انہوں نے چنانچہ اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور نہیں قریب تھا کہ وہ یہ کام کرتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم نے اس میں جھگڑا کیا، واللہ مخرج، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنا چاہتے تھے قاتل کو جو تم چھپانا چاہ رہے تھے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضربوہ ببعضها، میت کا بعض حصہ گائے کے ساتھ لگاؤ، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی موتا کو زندہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی آیات دکھاتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو چنانچہ اس گائے کو ذبح کیا، اور اس گائے کا ملنا یعنی ایسی گائے جس کا جو لون ہے وہ صفرا ہو، ایسی گائے کہ نہ وہ زمین کو پھاڑیں نہ وہ کھیت کو پلائیں، اور ایسی گائے نہ فارض ہو اور نہ بکر ہو بلکہ اس کے درمیان میں ہو، ایسی گائے ایک شخص کے ہاں ملی، اور اس نے ان بنی اسرائیل سے کہا کہ میں یہ گائے تمہیں دوں گا، اس کا کاروبار کروں گا، یہ بیچوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اس کی جو کھال ہے، اس کی کھال کے اندر، اس کی کھال میں سونے سے بھر لوں گا آپ لوگوں سے، تو پھر تو میں دیتا ہوں، ورنہ میں نہیں دوں گا۔ چنانچہ یعنی اتنی مہنگی گائے انہیں جو ہے وہ لینی پڑ گئی، اور اسے ذبح کیا، اور میت کا جو بعض حصہ ہے اسے لگایا، تو میت تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا، اور اس نے بتا دیا کہ فلاں شخص میرا قاتل ہے، اور پھر سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے موت دے دی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اے بنی اسرائیل اس کے بعد کہ ہم نے تمہارا اتنا بڑا معاملہ حل کر دیا کہ قاتل کے بارے میں تمہیں پتہ چل گیا، پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اے بنی اسرائیل تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے صحابہ کرام کی جماعت، یہ خطاب صحابہ کرام کو ہے، کیا تمہیں امید ہے ان یؤمنوا لکم کہ یہ ایمان لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان کا ایک فریق گروہ ایسا ہے،
یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر بھی وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور انہیں پتہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، یہ بنی اسرائیل، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں جاتا ہے ان کا بعض کی طرف، تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم ان صحابہ کرام کو بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تمہارے اوپر دیا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے رب کے ہاں قیامت کے دن، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو چھپا چکے ہیں اپنے سینوں میں اور جو ظاہر کر چکے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، امیون لا یعلمون الکتاب، جو ان پڑھ ہیں، کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ گمان ہی کرتے ہیں، ان کے پاس صرف اور صرف امانی ہیں، خواہشات ہیں، اور ان کے پاس صرف اور صرف ظن ہے، حقیقت نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت لیں، اپنے اس عمل کے بدلے معمولی قیمت، اس لیے کہ دنیا کا جتنا مال ہے آخرت کے مقابلے میں وہ ثمنا قلیلا ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی کے لیے جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ، اور ویل ہے ان کے لیے مما یکسبون، جو کرتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایسا ہے، پڑھا لکھا گروہ، جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ وقالو، اور یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہرگز نہیں ہمیں آگ چھوئے گی مگر گنتی کے چند ایام۔ وہ کون سی ایام؟ بنی اسرائیل کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 40 ایام جو ہم بچھڑے کی عبادت کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شرک بھی ہیں مگر جنت کے ہم مالک ہیں، یہ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے عہد کر لیا ہے؟ اگر تمہارا اللہ سے وعدہ ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ کے سامنے وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ہاں، وہ شخص جس نے شرک کیا، سیئہ اس مقام پر شرک کے معنی میں ہے، اس لیے کہ آگے جہنم کا ابدی داخلہ ہے، تو مشرک کے لیے جہنم کا ابدی داخلہ ہے۔ ویسے سیئہ کا لفظ گناہ پر بھی بولا جاتا ہے، شرک پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس مقام پر سیئہ سے مراد شرک ہے۔ بلا، ہاں، وہ شخص جس نے شرک کیا، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار،
یہ آگ والے ہیں، آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ جنت والے ہیں، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مشرکین کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کا اور جہنم کا اور جہنم کے داخلے کی بات کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موحدین، ایمان والے، عمل کرنے والے اور ان کے لیے جنت اور جنت کا ابدی داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، والدین کے ساتھ نیکی کرو گے۔ اللہ اکبر، والدین کے ساتھ جو نیکی ہے یہ بہت عظیم عمل ہے۔ ہم اس عمل کو معمولی سمجھتے ہیں اور چھوٹا عمل سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، فرمایا والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت تحت اقدام امہات، فرمایا جو جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، من احق الناس بحسن صحبتی، کہ دنیا میں کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امکا ثم امکا ثم امکا، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، ثم اباکا، پھر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں محبوب عمل توحید کے بعد، ایمان کے بعد محبوب عمل والدین کے ساتھ نیکی کو، حسن سلوک کو قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم میری عبادت کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ تم احسان کرو، وذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیم کے ساتھ، والمساکین، اور مسکین کے ساتھ۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے اخراجات بہت زیادہ ہوں لیکن آمد کم ہو، اسے مسکین کہتے ہیں۔ وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، اے بنی اسرائیل تم اس وعدے سے پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، ہاں تم میں سے تھوڑے لوگ ہیں، قلیل ہیں جو اس وعدے پہ عمل کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والی قوم ہو، منہ پھیرنے والی قوم ہو، اللہ کے احکامات سے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے میثاق سے اعراض کرنے والی قوم ہو تم۔ تو یہ تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی دیں کہ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ نیکی، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتامہ کے ساتھ حسن سلوک، مساکین کی خدمت، اور لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ تعلیمات بنی اسرائیل کو بھی دی گئیں، اور یہ تعلیمات امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی ہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وبالوالدین احسانا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک، اور لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کہنا، ایسی باتیں کہ لوگ آپ کے قریب ہوں، لوگ آپ سے دور نہ ہوں، اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں کی تعلیمات دی گئیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اسے قبول کیا، اقرار کیا، وَأَنْتُمْ شَاہِدُونَ، اور تم شاہد ہو، تم گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسرے میثاق لیے، وہاں یہ بھی میثاق تھا بنی اسرائیل سے کہ زمین پر خون ریزی نہیں کرنی، اور کسی کو اپنے جو مختلف تمہارے قبائل ہیں، کسی کو اپنے سے نکالنا نہیں ہے، اپنے گھروں سے نکالنا نہیں ہے، اور تم نے اس بات کو قبول کیا۔ ثم انتم ہؤلاء، اے بنی اسرائیل، پھر تم نے یہ کیا، تم وہی ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم نے اپنے ایک فریق اور گروہ کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، تظاہرون علیہم، تم ان کے خلاف تعاون کرتے ہو، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی کے کام پر تم تعاون کرتے ہو۔ وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارًا، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم انہیں چھڑا دیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر حرام ہے انہیں اپنے گھروں سے نکالنا۔ اے بنی اسرائیل، تمہارا حال یہ ہے کہ کتاب کے کچھ حصے پر تمہارا ایمان ہے، اور کتاب کے کچھ حصے کا تم انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا جزا ہے اس شخص کی جو اس طرح کا عمل کرتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ایسے شخص کے لیے رسوائیاں ہیں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب کی طرف رد کر دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ بنی اسرائیل دنیا کی زندگی کو انہوں نے خرید لیا ہے، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، آخرت کو بیچ دیا ہے، دنیا کی زندگی کو لے لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی نصرت اور مدد کی جائے گی۔ یہ تقریباً یہاں تک جو بنی اسرائیل کو تعلیمات تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کا جو سبق ہے، آج کی جو کلاس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں سورۃ البقرہ کے اندر۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور پھر متقی بندوں کی 6 صفات بیان فرمائی گئیں، اور پھر ان کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر کفار کی صفات کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، اور منافقین کی جو کبھی صفات ہیں کہ دھوکے باز ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ بے وقوف ہیں، انہیں شعور نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقین مفاد پرست ہیں، نبی کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے دلائل اللہ نے دیے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کیا، پھر ایمان والے، عقیدے والے، عمل والے جو لوگ ہیں ان کے لیے انعامات اور اکرامات بیان فرمائے۔ پھر وہی جو معروف قصہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کی تعلیمات اور بنی اسرائیل پر انعامات، بنی اسرائیل پر اکرامات
اور بنی اسرائیل کی مسلسل عہد شکنی، عہد وعدے کی خلاف ورزیاں اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا ہے۔ پھر وہ مخصوص واقعہ جو بقرہ کا واقعہ ہے، گائے والا قصہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو مختلف سازشیں تھیں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا تھا، جو عہد لیا تھا، مختلف تعلیمات انہیں دی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔